بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائے تو ان کو یہ صفت حاصل ہونا ہے کہ اسباب سے یقین ہٹ کر اللہ کی ذات پر آنا ہے، نہ ان کا یقین مال پر آنا، نہ حکومت پر آنا، نہ اکثریت پر آنا، بلکہ اپنے اوپر بھی نہیں رہنا، بلکہ اللہ کی ذات پر آنا، غیب پر آنا ہے۔ اسی بات کو وضاحت کرتے ہوئے حضرت مولانا سعید احمد خان سمکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین انداز میں ایک بیان میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ہم نے زمین کے اوپر جو چیزیں بنائی ہے زینت کے لیے بنائی ہے تاکہ لوگوں کے امتحان لوں۔ ان اسباب میں ہمارا 3 طرح سے امتحان ہوگا۔ پہلا امتحان کیا ہے؟ جب اسباب میں کمی و زیادتی ہو جائے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ جب اس کا مال، کارخانہ یا کھیتی میں نقصان ہو گیا تو وہ اگر کہتا ہے میری روزی میں کوئی کمی نہ ہوگی، حالانکہ اس کا دکان و کھیتی خراب ہو گئی، پھر وہ کہتا کہ میں روزی میں کمی نہیں ہوگی، تو وہ مومن ہے۔ اور اگر نقصان کے بعد کہتا ہے کیسے کھاؤں گا، اولاد کو کھلاؤں گا کیسے، پس اس کا یقین کمزور ہو گیا، کم ہو گیا اللہ پر، بلکہ اس کا یقین مال پر آ گیا۔ خدا کے روزی دینے کی صفت اسباب پر موقوف نہیں ہے۔ پس یہ پہلے امتحان ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ ترجمہ: تم لوگ روزانہ دیکھتے ہو بعض لوگ جب ان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے تو خوشی سے اتراتا ہے، اور بعض لوگ جب ان کا مال کم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے میری توہین کی، اہانت کر دی۔ بس یہ لوگ ناقص ایمان ہے، ان کا ایمان قوی نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، کمی و زیادتی اس لیے ہوتی ہے نہ غم کرو نہ افسوس کرو، جو چیز تم سے فوت ہو گئی اس پر رو نہ، اتراؤ نہ، خوش ہو جو تم کو ملی ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی بگاڑنے والے اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اب دوسرے امتحان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسباب چھوڑ کر میری طرف آ۔ جیسا کوئی دکان، مکان و کھیتی میں ہے اور مؤذن نے اذان دی، آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، کامیابی کے لیے، حی علی الفلاح، پس جو دکان و مکان، کھیتی کو چھوڑ کر آ گیا، اس کے دل میں روزی کے نقصان کا خوف نہیں آیا تو اس کا ایمان قوی ہے، اور جو بلانے پر نہیں آیا، دکان، مکان، کھیتی نہیں چھوڑی، اس کا ایمان کمزور ہے۔ لیکن جو یوں کہے روزی دکان و مکان کھیتی میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے قبضے و قدرت میں ہے، تو وہ بلا خوف و شک کے دکان و مکان کھیتی چھوڑ کر آئے گا تو وہ مومن ہے، اور سب مومن سب کچھ چھوڑ کر مؤذن کے بلانے پر مسجد چلے آئیں گے۔ یہ ان کا امتحان ہے۔ جیسے کہا جائے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، پس کمزور ایمان والے کہیں گے کیسے میں اور میری اولاد زندہ رہے گی بغیر کمائی کے؟ پس یہ لوگ زبان سے اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، دل سے نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیہاتی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، ہم ایمان لائے۔ آپ ان سے کہہ دے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ ایمان کا کلمہ زبان سے پڑھا۔ یوں کہو ابھی ہم مسلمان ہوئے، جب تک ایمان دلوں میں نہ داخل ہوگا مومن نہیں بنیں گے۔ اور اگر اب بھی اللہ اور رسول کی مان لو، جس سے دل سے ایمان لانا بھی ہے، تو تمہارے اعمال میں سے اللہ ذرا بھی کم نہ کرے گا، بلکہ پورا پورا ثواب دے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ پورے مومن وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، کبھی شک نہ کیا، اور مال و جان سے اللہ کے راستے میں دین کے لیے محنت کی، تو یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ جب مکے سے ایمان والوں کو اللہ کا حکم ہوا گھر و بیت اللہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، تو بلا شک و شبہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، کیونکہ ان کا ایمان کامل تھا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد بھی وہ اپنے گھروں کو نہیں گئے، اور کہا کہ ہم نے سب اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو کیوں گھر جائے۔ بس یہ دعوت ہمارے دلوں سے اسباب کا یقین نکال کر اللہ کے یقین دلوں میں جما دے گا۔ کتنے لوگ ہیں کینیڈا، افریقہ مال کے لیے جاتے ہیں، مال وہاں سے لاتے ہیں، نہ وہ سردی کی پرواہ کرتے ہیں نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، ہر طرح کی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان والے عرب ملکوں میں مال کمانے جاتے ہیں، سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرتے،
نہ موت کی پرواہ کرتے ہیں۔ بس جب لوگ مال کے لیے مشرق و مغرب یعنی ساری دنیا میں جاتے ہیں، ایسے ہی ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تاکہ مال کا یقین دلوں سے نکل جائے، کیونکہ مال سے ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں مال سے ضرورت پوری ہوتی ہے، اس دعوت سے غیر کا یقین جو فاسد و غلط ہے اس کو نکالنا اور صحیح یقین اللہ کی ذات پر کرنا۔ اللہ قادر ہے بغیر اسباب کے انسان کی ضرورت کو پورا کر دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کی ضرورتوں کو بلا و مال و ملک کے خدا نے پورا کر دی۔ کیا بنی اسرائیل نے اپنی محنت و کوشش سے فرعون کے ملک و خزانے کو لیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو برباد کر کے اپنی قدرت سے ان کو دیا ہے۔ ایسا ایمان ہمارا بننا ہے کہ ہمارا یقین اسباب سے ہٹ کر، مخلوق سے ہٹ کر، کائنات سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر آنا ہے۔ اسی کے لیے ہم اللہ کے راستے بار بار نکلنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔